تیری میٹھی زبان وہ بیگانہ زبان جو میں کہہ نہ سکوں وہ تو کرتا بیان. تیری میٹھی زبان وہ بیگانہ زبان جو میں کہہ نہ سکوں وہ تو کرتا سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے، سرفرازی دے، عمر کی درازی دے. اور بے شک سرفرازی جو ہے وہ کوئی انسان نہیں دیتا. نہ تو بائبل میں لکھا ہے کہ نہ تو کامیابی مشرق سے آتی ہے، نہ مغرب سے، نہ جنوب، نہ شمال سے، بلکہ کامیابی جو ہے وہ خدا دیتا ہے، وہ آسمان سے آتی ہے. تو آپ سب کی خدمت میں آج پھر میں یہاں موجود ہوں تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے مل کر اچھی میٹھی باتیں سنیں اور سیکھیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کورس گایا کہ زبان کے بارے میں، کہ خدا کی زبان جو ہے وہ شیریں ہے، وہ میٹھی ہے. خدا کے الفاظ، خدا کا کلام جو ہے وہ میٹھا ہے. جب بھی خدا کا کلام کھلتا ہے تو وہ زندگیاں تبدیل کرتا ہے. وہ ہمیں راست بازی اور نیکی سکھاتا ہے تاکہ جس طرح یسوع مسیح ہے اس کی مانند ہم بھی بنتے جائیں. تو آج کا جو میرا خدا کے کلام سے جو ہم سیکھنے کو ہیں، جو میرا مضمون ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے the power of the words. الفاظوں کی قدرت. اگر دیکھا جائے، just imagine, personally I believe in the power of words. The words can change, the words can hurt, the words can make a big difference between in the relationship. اسی طرح الفاظ جو ہیں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے، the positive words create positivity and the negative words create negativity. The destructive words create destruction and the creative words create the good things. So I want to tell you in this video, there is power in our words. What we utter from our mouth, there is power. And we have to see what does Bible teach us about the words. Okay, before we go ahead, میں چاہوں گا کہ ہم خدا کے کلام سے سیکھیں، جو کہ جس سے ہمیں برکت ملتی ہے، جس سے ہمیں کامیابی، سرفرازی ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں ورڈز کے بارے میں، الفاظ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ زبان جو ہے اس سے الفاظ نکلتے ہیں. سوچ سے کامیابی کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن الفاظوں سے کامیابی جو ہے گونجتی ہے. الفاظوں سے ناکامی بھی گونجتی ہے، الفاظوں سے بربادی، تباہی بھی اور ویرانیاں بھی گونجتی ہیں. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے الفاظوں کے بارے میں، زبان کے بارے میں؟ ہم دیکھیں گے مثال کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو بڑے غور سے سنیے گا. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. جس طرح بائبل بتا رہی ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ زبان کے قابو میں ہے. اٹس مین جو بھی ہم بولتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ دیر از ریئیکشن، اس کا کچھ نہ کچھ رد عمل ہے. جو بھی ہم بات کرتے ہیں، جو بھی ہم بولتے ہیں. اف وی سی ان دا بگننگ ان دا بک آف جینیسس، خدا صرف بولا، خدا نے صرف کہا. when God spoke to the things started to create. جب خدا نے بولا تو چیزیں جو ہیں بننا شروع ہو گئی، آباد ہونا شروع ہو گئی. دیکھتے ہیں خدا نے کہا let there be light and there was light. So میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا، the same features, the same abilities, the same thing what God can do, human also can do. انسان بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ڈفرنس بتاتا ہوں کہ کس طرح. خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن انسان ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، لیکن موجود ہے. ایسے ہی خدا جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان سب کچھ نہیں کر سکتا. جس چیز پہ وہ فوکس ہوتا ہے، جس چیز پہ وہ فوکسڈ ہوتا ہے، جس چیز کو وہ کرنا چاہتا ہے، وہ صرف وہی ایک اسپیسیفک کام کرتا ہے. تو وہ ابیلٹیز جو خدا کے اندر ہے، صلاحیتیں، فیچرز، وہ انسان کے اندر بھی انسٹالڈ ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب کہا
تو وہاں روشنی ہو گئی۔ اس طرح میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے الفاظوں میں قوت ہے۔ خدا نے ہمارے الفاظوں میں، ہماری زبان میں قدرت اور قوت رکھی ہے، کیونکہ جس طرح خدا نے کہا روشنی ہو گئی، ساری چیزیں بن گئیں، اسی طرح خدا نے وہ سیم ابیلٹی ہمارے اندر بھی رکھی ہے۔ ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو چینج ایوری تھنگ، وی وانٹ چینج ان آور لائف، وی وانٹ چینج ان ایوری فیلڈ آف آور لائف، وی وانٹ چینج ان آور پروفیشنل لائف، in our educational life, in our spiritual life. لیکن ایکچولی وی ڈونٹ نو کہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا، جو تبدیلی ہے وہ کیسے شروع ہوگی، کہاں سے شروع ہوگی، وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تبدیلی ہمیشہ الفاظوں سے ہوتی ہے۔ تبدیلی ہمیشہ الفاظوں سے ہوتی ہے کہ کس طرح آپ الفاظوں کا انتخاب کر کے اپنی زندگی یا اپنے حالاتوں کو چینج کرتے ہیں۔ اگر آپ کے الفاظ جو ہیں وہ مثبت نہیں ہیں، اگر آپ کے الفاظ منفی ہیں، خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، تو کبھی بھی تبدیلی جس طرح کی آپ چاہ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے حالات جو ہیں آپ کے الفاظوں کے مطابق ہیں۔ آپ نے منفی الفاظ بولے اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اپنے ارد گرد اپنی تعلیم کے بارے میں، اپنے فنانسز کے بارے میں، اپنے روپے پیسے کام کے بارے میں آپ نے منفی الفاظ بولے ہیں۔ جب آپ نے الفاظ ہی منفی بولے ہیں تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے مثبت رویہ جو ہے یہ چیزیں اپنائیں گی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹس میں جب یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے لیے دعا کی تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بابرکت کے الفاظ بولے، شکر گزاری کے الفاظ بولے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 5000 لوگوں نے کھانا وہاں پر پیٹ بھر کر کھایا، اور وافر مقدار میں ان کے پاس اب بچے الگ تھے اور عورتیں الگ تھیں، اور اس کے بعد 12 جو ٹوکرے تھے وہ الگ بچ گئے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر تو ہمارے الفاظ مثبت ہیں، if we are speaking positive again، اگر ہم مثبت سوچ رکھ کر مثبت الفاظوں کا انتخاب کریں تو ہمارے ساتھ بھی ہمیشہ مثبت ہی ہوگا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے پیسے میں کمی آئے گی، ہماری تعلیم میں ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم پڑھ نہیں پا رہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ خدا کے کلام نے، یہ خدا نے بولا، یسوع مسیح نے شکر گزاری کی ان الفاظوں سے۔ جب خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں بتا رہا ہے تو عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں there is power in our words, whatever we are speaking، جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں it is creating، وہ تخلیق کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں بڑے دھیان سے بولے، بڑے خیال سے بولے، سوچ سمجھ بولے، کیونکہ خدا نے ہمارے الفاظوں میں قوت اور قدرت رکھی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الفاظ قوت اور قدرت رکھتے ہیں۔ کسی پتھر یا لکڑی سے جو لگی ہوئی چوٹ ہوتی ہے وہ آج نہیں تو کل بھر جائے گی، اس کا زخم جو ہے بھر جائے گا، لیکن جو زخم الفاظوں سے ملتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بنتے۔ کیوں؟ کیونکہ الفاظوں میں قدرت ہے۔ وہ درد جو الفاظوں سے ملتے ہیں وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتے، وہ غم جو الفاظوں سے ملتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر الفاظ دکھ دیتے ہیں، غم دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، چوٹ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے الفاظوں کا اگر ہم مثبت استعمال کریں تو الفاظ ہمیں انکریج بھی کرتے ہیں، الفاظ ہمیں اپلفٹ بھی کرتے ہیں، ہمیں اوپر اٹھاتے بھی ہیں، الفاظ جو ہیں ہمیں اچیومنٹس بھی دیتے ہیں، الفاظ جو ہیں کمپلیمنٹس جو ہیں ہمیں بڑھاتے بھی ہیں، ہمیں کامیاب اور بحال اور صحت یاب بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی کامیابی کے بارے میں، اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں، اپنے فنانسز کے بارے میں، اپنے گھرانے کے بارے میں، اپنے دوستوں یاروں کے بارے میں، اپنے بارے میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی والے الفاظ نکالنے چاہیے تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے الفاظوں کو استعمال کر سکیں۔ So my dear friends, I want to encourage you, I want to tell you, whenever you are speaking something، جب بھی آپ کچھ بولتے ہیں you have an opportunity to choose، you will speak good things or you will speak bad things۔ یا تو آپ پازیٹیو بولیں گے یا پھر نیگیٹو بولیں گے، اور اس بات کا دوسرے بندے پر کیا اثر پڑے گا، نیگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہوگا، یہ انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کامیابی والے الفاظ بولے خدا کے کلام کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے، دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلا چاہیں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے بھلا چاہیں گے تو وہ الفاظ صدیوں تک ٹریول کرتے ہیں، جو بھی آپ بولیں منفی یا مثبت، وہ کبھی نہ کبھی آپ تک پہنچ جائیں گے۔
اور خدا کے کلام کے مطابق ہمیشہ پازیٹیو بولیں، اچھے الفاظ بولیں، مثبت بولیں، تاکہ آپ خدا کے کلام کے مطابق بابرکت ٹھہریں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔